ایک شخص کیسے پوری تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو بے رحم بھی تھا اور دانشور بھی، جو ستاروں کی طرف دیکھ کر فیصلے کرتا تھا لیکن زمین پر خون کی ندیاں بہا دیتا تھا۔ آج کی یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کا نام ہے ہلاکو خان، جو چنگیز خان کا پوتا تھا اور جس نے 1258 میں بغداد کو ایسا برباد کیا کہ اسلامی دنیا کبھی بھی ویسی نہ رہی۔ تصور کریں، دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو رہا ہے کیونکہ لاکھوں کتابوں کی سیاہی اس میں گھل رہی ہے، شہر کی گلیاں لاشوں سے بھری پڑی ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ تاریخ کا وہ سچ ہے جو آج بھی لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ تو چلیں قدم بہ قدم اس کہانی کو کھولیں اور دیکھیں کہ ہلاکو خان نے کیسے ایک سلطنت کو مٹی میں ملا دیا۔ کیا وہ صرف ایک وحشی تھا یا تاریخ کا ایک ناگزیر کردار تھا؟ سنتے رہیں کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران کر دینے والی ہے۔ دوستو، ہلاکو خان کی کہانی شروع ہوتی ہے 1217 میں، جب وہ منگولیا کے وسیع میدانوں میں پیدا ہوا۔ وہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کا باپ دولوی خان تھا جو چنگیز خان کا چوتھا بیٹا تھا، اور ماں سرخ وقتانی جو ایک عظیم خاتون تھی اور اپنے بیٹوں کو سلطنت کی ذمہ داریاں سکھانے میں ماہر تھی۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہلاکو کا بچپن کیسا تھا؟ وہ ان میدانوں میں پلے بڑھے جہاں ہوائیں جنگ کی کہانیاں سناتی تھی۔ بچپن سے ہی اسے تیر اندازی، گھڑ سواری اور جنگ کی حکمت عملی کی تربیت دی گئی۔ منگول بچوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ دنیا ان کی ہے اور وہ اسے فتح کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہلاکو کو بھی یہ احساس دلایا گیا کہ وہ ایک بڑا کردار ادا کرے گا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں نے سلطنت کو پھیلایا۔ ہلاکو کے بھائی منگکے خان نے 1251 میں تخت سنبھالا اور ہلاکو کو مغرب کی طرف بھیجا۔ لیکن ہلاکو کی شخصیت صرف ایک سپہ سالار کی نہیں تھی، وہ تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف تو وہ بے رحم تھا جو دشمنوں کو معاف نہیں کرتا تھا، لیکن دوسری طرف علم اور ستاروں سے دلچسپی رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے فیصلے کرنے سے پہلے نجومیوں اور فلکیات کے ماہرین سے مشورہ لیتا۔ اس نے مراغہ میں ایک بڑی رصدگاہ بھی بنوائی جہاں ستاروں کا مطالعہ ہوتا تھا۔ اب تصور کریں، ایک ایسا شخص جو لاکھوں کو قتل کرتا ہے لیکن رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے کہ کائنات کیسے چلتی ہے۔ یہ تضاد ہی ہلاکو کو دلچسپ بناتا ہے۔ ایسا شخص جو سلطنت کی طرف سے حکم پاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو فتح کرو تو کیا ہوگا؟ آگے سننے سے پہلے یہ سوچ لیں ہلاکو کی یہ دلچسپی کیسے اسے ایک مختلف سپہ سالار بناتی تھی۔ دوستو، ہلاکو کی ان فتوحات کی طرف جو تاریخ میں امر ہوئیں۔ 1250 کی دہائی میں اس کے بھائی منگکے خان نے اسے حکم دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ کی ریاست کو منگول سلطنت کے تابع کرے۔ ہلاکو نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، لاکھوں گھڑ سوار جو تیز اور بے خوف تھے، لیکن وہ صرف طاقت پر نہیں بلکہ ذہانت پر بھی یقین رکھتا تھا۔ سب سے پہلے ہلاکو نے اسماعیلیوں کی طرف رخ کیا۔ یہ ایک فرقہ تھا جو الموت کے قلعے میں رہتے تھے اور قاتلوں کی فوج کے لیے مشہور تھا۔ ہلاکو نے 1256 میں الموت پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ دوستو، کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اسماعیلیوں کا لیڈر روکن الدین خور شاہ تھا جو ہلاکو کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا؟ یہ فتح ہلاکو کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ اسماعیلیوں کا خوف پورے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ہلاکو نے ایران کی طرف پیش قدمی کی، وہاں کی چھوٹی ریاستیں ایک ایک کر کے اس کے آگے جھک گئیں۔ آرمینیا اور جارجیا بھی فتح ہوئے۔ پھر شام کی باری آئی جہاں وہ 1259 میں حلب اور دمشق پر قابض ہو گیا۔ لیکن دوستو، ہلاکو کی حکمت عملی کیا تھی جو اسے ناقابل شکست بناتی گئی؟ وہ صرف تلوار سے نہیں لڑتا تھا بلکہ نفسیاتی جنگ بھی استعمال کرتا تھا۔ دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے افواہیں پھیلاتا کہ ہلاکو کی فوج لاکھوں کی ہے، کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچتا تو لوگ پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ اس کی فوج میں محاصرہ کی مشینیں تھیں، بڑی بڑی مشینیں جو دیواروں کو توڑتی پھر پھینکتی اور آگ لگاتی۔ ہلاکو نے چینی انجینئرز کو بھی شامل کر لیا تھا جو یہ مشینیں بناتے تھے۔ لیکن ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ ہلاکو کی بیوی دوکوز خاتون مسیحی تھی اور اس کے لیے وہ بعض مسیحی علاقوں سے نرمی کرتا۔ وہ نجومیوں سے مشورہ لیتا جو اسے بتاتے کہ ستارے کب حملے کے لیے موزوں ہیں۔ اب سوچیں، ایسا سپہ سالار جب بغداد کی طرف بڑھے جو دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز ہو تو کیا ہونے والا تھا؟ کیا بغداد بچ سکتا تھا؟ دوستو، اب ہم پہنچ چکے ہیں کہانی کے اس دل دہلا دینے والے حصے پر۔ 1258 کا سال، یہ وہ سال تھا جب اسلامی دنیا کی سب سے بڑی طاقت زمین بوس ہو گئی۔ ہلاکو نے بغداد کا رخ کیا جہاں عباسی خلیفہ المستعصم تخت پر بیٹھا تھا، لیکن المستعصم ایک کمزور اور نااہل
हुक्मरान था। उसकी फौज तैयार नहीं थी, शहर की दीवारें कमजोर थीं और वो हलाकू की ताकत को समझ रहा था। हलाकू ने बगदाद को घेर लिया। उसकी फौज ने शहर के चारों तरफ खंदकें खोदी और मुहासरा की मशीनें लगाईं। चंद दिनों में दीवार टूट गई। 29 जनवरी को हमला शुरू हुआ और 5 फरवरी तक शहर पर कब्जा हो गया। अब जो हुआ वो क़यामत से कम ना था। लाखों लोग मारे गए। मोरखीन लिखते हैं कि 2 लाख से 10 लाख तक लोग कत्ल हुए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई महफूज ना रहा। शहर की गलियां खून से भर गईं। बगदाद की अजीम लाइब्रेरियां, जहां लाखों किताबें थीं, तिब, फलसफा, साइंस, अदब की किताबें, सब दरियाए दजला में फेंक दी गईं। दरिया का पानी कई दिन तक सया रहा, क्योंकि सयाही किताबों से बहकर मिल गई। खलीफा अल-मुस्तासिम को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि हलाकू ने उसे भूखा रखा और फिर उसके सामने खजाने का ढेर रखकर ये कहा कि ये खा लो। फिर उसे कत्ल कर दिया गया। कुछ कहते हैं कि उसे कालीन में लिपेटकर घोड़ों से कचलवाया गया। उसके साथ ही अब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया, जो 500 साल से ज्यादा मुसलमानों की सियासी और मजहबी अलामत थी। लेकिन दोस्तों, ये तबाही कैसे हुई? हलाकू ने इस्माइलियों से पहले ही इत्तेहाद की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। उसके मशीर नसीरुद्दीन तोसा थे, जो एक अजीम आलिम थे और हलाकू को साइंस की तरफ राग़िब करते थे। लेकिन उस तबाही ने इस्लामी दुनिया को कैसे बदला? क्या ये खात्मा था या नई शुरुआत थी? अगले हिस्से में देखते हैं। इसके असरात को सुनने से पहले ये सोच लें कि एक शहर की तबाही ने पूरी दुनिया को कैसे तब्दील किया। अब उसके असरात की बात करते हैं। दोस्तों, बगदाद की तबाही के बाद इस्लामी दुनिया कभी वैसी ना रही। ये वो दौर था जब इस्लामी गोल्डन एज अपने अरूज पर था। बगदाद में हजारों उल्मा, मुफक्कर और साइंसदान रहते थे, लेकिन हलाकू की फौज ने सबको कत्ल कर दिया। लाखों किताबें जल गईं या दरियाबुर्द हो गईं। इल्म का वो खजाना जो यूनानी, ईरानी और हिंदी दानिश से भरा था, सब जाया हो गया। मुसलमानों के लिए एक बड़ा धचका था। खिलाफत का जवाल मतलब था कि मुसलमानों की मरकजी ताकत खत्म हो गई, इलाके तकसीम हो गए और नई सल्तनतें उभरी। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, कुछ अरसे बाद यानी 1260 में ऐन जालोत की जंग हुई, जहां ममलूक सुल्तान कतोर ने हलाकू की बाकी फौज को शिकस्त दी। ये पहली बार था जब मंगोलों को रोका गया। इस शिकस्त ने मंगोलों को मजीद फैलने से रोक दिया और इस्लामी दुनिया को सांस लेने का मौका दिया। हलाकू ने ईरान में अल खान सल्तनत कायम की, जो कुछ अरसे तक चली। उसने मरागा रसदगाह बनाई, जहां नसीरुद्दीन तोसा ने काम किया। तो एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ इल्म की बहाली। ये असरात आज भी महसूस होते हैं। इस्लामी दुनिया की स्याह तकसीम की जड़ें इसी में हैं। अब सोचें, अगर बगदाद ना तबाह होता तो आज दुनिया कैसी होती? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, हलाकू खान की मौत 1260 में हुई। वो एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया को बदला। उसकी सल्तनत कुछ अरसे तक कायम रही, लेकिन वो अजमत दोबारा हासिल ना कर सकी। हलाकू की औलाद में से गजान खान मुसलमान हुआ और अल खान सल्तनत इस्लामी हो गई। लेकिन हलाकू की शख्सियत आज भी एक सवाल है। क्या वो सिर्फ एक कातिल था जिसने बगदाद को जलाया, या वो तारीख का एक ऐसा किरदार था जिसने पुरानी सल्तनतों को खत्म करके नई राहें खोली? कुछ मौरखीन कहते हैं इसकी तबाही ने इस्लामी साइंस को पीछे धकेल दिया, जबकि दूसरे ये कहते हैं कि उसने नई सकाफतों का मिलाप किया। फैसला आप पर छोड़ते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि तारीख में कोई भी स्याह या सफेद नहीं होता। दोस्तों, अगर हलाकू खान की पूरी कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, स्टोरी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।